ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے بہت ہی بڑا دھماکہ، کیونکہ شجا جو ہوگا وہ جتنی مرضی بھاگنے کی کوشش کر لے اس کو آخر کار پولیس کر لے گی گرفتار، اور گرفتاری ہونے کے بعد شجا جو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہو جائے گا اور وہ پولیس والوں کو ہی دھمکیاں دینے اسٹارٹ کر دے گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ لوگوں کو کے ساتھ بہت زیادہ برا کر سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کی پوسٹ سے آپ لوگوں کو ہٹا سکتا ہوں۔ اس پر وہ بہت زیادہ پولیس والوں کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اس پر پولیس والے اس کو یہی کہتے ہیں کہ جب تک تم یہاں ہو تمہیں ہماری عادت ہو جائے گی، تم ٹینشن مت لو، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس پر شجا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے وکیل کو کال کرنے دو اور میرے جو گھر والے ہیں ان کو مجھے کال کر لینے دو۔ اس پر جو ہوتا ہے پولیس والے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے ہی آپ کے خلاف کیس کیا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے شجا وہ کہتا ہے کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ددو جو ہے وہ میرے خلاف کیس نہیں کر سکتے۔ اس پر پولیس والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی آپ کے خلاف کیس کیا ہے اور آپ کو اپنی بیوی کو مارتے ہوئے ذرا احساس نہ آیا، ذرا شرم نہ آئی۔ اس پر جو ہوتا ہے شجا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی میں ایسا ویسا کچھ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس پر جو ہوتے ہیں پولیس والے وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کرنا کچھ نہیں چاہتے تھے، لیکن تمہاری بیوی جو ہے تمہارے ہاتھوں سے ایسے ہی مر گئی، فضول میں تم نے کیا کچھ نہیں، لیکن وہ پھر بھی مر گئی۔ اس پر جو ہوتا ہے شجا وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا ہوتا، کیونکہ نہ ہی اس کی فیملی اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی کوئی اور۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے سیرت زارا، وہ بیٹھی ہوتی ہے منشا کے روم میں اور منشا کی بیبی کو اس نے گود میں لیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اکیلی وہاں پہ رو رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ جا کے اس کو گودی میں لے لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بیٹا اب جیسے ہی تم بڑی ہوگی تو لوگ تم سے ایسے ایسے کویشچن کریں گے جو کہ تم نے کبھی سوچے بھی نہ ہو، اور یہ سب کچھ تمہارے بابا نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ دوسری طرف جو ہوگی منشا، وہ زارا کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی لہجے سے بات کرے گی اور اس کو کہے گی کہ تمہیں اپنے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، تم یہاں پہ منہ اٹھا کے کیوں بار بار آ جاتی ہو، جب تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش نہیں ہو اور حمزہ کو خوش نہیں رکھ سکتی ہو، نہ ہی وہ تمہیں خوش رکھ رہا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے ہمارے گھر بار بار منہ اٹھا کر آنے کی۔ تم یہاں پہ صرف اور صرف ہادی کی وجہ سے آتی ہو تاکہ تم ہادی کو جو ہے وہ پھنسا لو اور تم اس گھر میں آ جاؤ۔ وہ بہت ہی زیادہ گندی لینگویج اس کے ساتھ یوز کرتی ہے۔ اس پر جو ہوگی ہادی کی والدہ، وہ یہ سب کچھ سن لے گی اور ہادی کی والدہ یہ سنتے ہی آ کر منشا کے منہ پہ تھپڑ لگا دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ ہادی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے اور یہ جو ہے یہ ہادی کی پھپھو کی بیٹی ہے، اس خاندان کی بیٹی ہے، اس خاندان کی وارث ہے، اور تم کون ہوتے ہو اور تمہارا تعلق کیا ہے اس گھر سے؟ یہ تمہارے جیسے نہیں ہے کہ جو بھاگ کر لوگوں کے ساتھ رشتے بنا لے اور لوگوں کے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں، یہ بالکل بھی تمہارے جیسے نہیں ہے، یہ اس خاندان کا خون ہے اور اس خاندان کی گھرانے کی لڑکیاں جو ہے وہ تمہارے جیسے بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آج کے بعد اگر تم نے زارا کے ساتھ بدتمیزی کی یا اسے کچھ بھی غلط الفاظ یوز کیے ہیں اس کے ساتھ، تو میں تمہاری زبان جو ہے وہ تمہارے حلق سے نکال لوں گی۔ یہ سنتے ہی منشا کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ منشا کو اب احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اب زارا کا گھر ہے، میرا گھر نہیں، کیونکہ اس کے گھر میں وہ جیسے بھی زبان یوز کرتے تھے اس کو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں تھا، بلکہ دوسروں کو ہی ڈانٹ ملتی تھی اور منشا کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن اب اس کو اچھے سے احساس ہو جائے گا کہ زارا کی فیملی ہے جو کہ زارا کے لیے سپورٹر بن سکتی ہے، اب وہ جو ہے زارا اکیلی بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو آپ لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔